أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركائكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اس وقت ان آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کی 11 آیتیں. اس سے پہلے جن آیتوں کی تشریح کی گئی ان میں سے اکثر کا تعلق اسلام کی سب سے پہلی اور اصل بنیاد یعنی اکیلے اللہ کی عبادت اور بندگی سے تھا. قرآن مجید نے جس طرح سے اپنی دعوت پیش کی اس کا ایک خاص اسلوب اور انداز بھی ہے اور اس کا ایک خاص توازن بھی ہے. مثلا ہم لوگ جس کو کہتے ہیں کہ قرآن کی دعوت کی بنیاد توحید ہے، اسلام کا عقیدہ توحید قرآن کی اصل بنیاد ہے، تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن نے اس کی دعوت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہ کی جائے، شرک نہ کیا جائے. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو قرآن نے جس توازن کے ساتھ اور جس تناسب اور پروپورشن کے ساتھ یہ بات کہی ہے تو اس کا خلاصہ یہ نہیں نکلتا کہ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہ کی جائے. یہ تو ایک منفی اور نیگیٹو بات ہوئی کہ اس سے روکا گیا. قرآن نے جو اصل بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے.
اکثر قرآن میں جو گفتگو کی ہے توحید سے متعلق اور اسلام کی اس بنیاد سے متعلق، اس کا لہجہ، اس کا خطاب، اس کا انداز بیان یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ بھی کہا لوگ چونکہ شرک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے یہ بھی کہا کہ لوگوں شرک نہ کرو۔ لیکن اصلاً جو قرآن نے دعوت کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو تو کیا کرو۔ اصل دعوت جو قرآن نے دی اور اکثر و بیشتر دعوت دی وہ یہ کہ انسان اور اس کے خدا کا تعلق عبادت کا اور عبودیت کا اور بندگی کا ہونا چاہیے، اور اللہ سے بندے کو ایک زندہ تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کا استحصال ہونا چاہیے، اس کی طاقت اور اس کی عظمت کا احساس اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور بندہ اس کی عظمت کے سائے میں جیتا ہو، اس کی بڑائی بیان کرتا ہو، اس کے سامنے جھکتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شرک نہیں کیا تو گویا اسلام کے اس بنیادی حکم کو پورا کر دیا۔ حالانکہ شرک نہ کرنا اکیلا یہ اسلام کا اصل بنیادی حکم اور اسلام اور قرآن کا اصل بنیادی مطالبہ نہیں ہے۔ اصل بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ اس اطمینان میں رہتا ہے کہ میں چونکہ شرک نہیں کرتا، میں چونکہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں چونکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا نہیں مانگتا، میں کسی اور کے حکم کو اس دنیا میں چلنے والا نہیں سمجھتا، تو میں نے اسلام کے اس بنیادی حکم کو پورا کر دیا۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جس نے قرآن پر نظر ڈالی، قرآن کی دعوت پر غور کیا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو قرآن نے نقل کی، انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنی اپنی قوم سے جو بات کہی، یہ بنیادی اللہ کا مطالبہ اور حکم ان کو بتایا، جس سے اس پر نظر ہوگی وہ اس غلط فہمی میں نہیں پڑے گا۔ جہاں بھی قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا قصہ سنایا ہے اور تاریخ سنائی، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے نبیوں کی دعوت کی پوری تاریخ جہاں بھی قرآن نے سنائی، تو ہر نبی کا ایک لگا بڑھا جملہ اکثر و بیشتر قرآن نے نقل کیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ مثلا سورہ اعراف میں نقل کیا حضرت نوح کا جملہ، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ ہم نے نوح کو اپنی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے جا کر اپنی قوم کو حکم ہمارا سنایا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ اور کوئی تمہارا معبود اور عبادت کے لائق نہیں۔ تو بات جو کہی جاتی تھی وہ پروپورشن کے بدل جانے سے کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ بات کہی جاتی تھی کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہم لوگوں نے سمجھا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی تو کام پورا ہو گیا، چاہے اللہ کی تھوڑی بہت عبادت کر لی، چاہے اور کم کی۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جملہ نقل کیا جو میں نے ابھی سنایا، اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کا جملہ نقل کیا سورہ اعراف میں قرآن نے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ ان میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی تمہارے لیے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ ہم نے ثمود کے پاس صالح کو بھیجا، انہوں نے جا کر بھی یہی حکم دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی اور الہ اور خدا نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کے پاس شعیب کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی جا کر یہی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس صورت میں بھی یہی مضمون چل رہا تھا، اور اس سے پہلے کی مجلسوں میں تشریح کرتے ہوئے بتایا تھا، ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ
یہ صورت دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اس کی عظمت کی خاص صورت ہے۔ شروعات ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی تعریف کے بیان سے اور اس کی عظمت کی نشانیوں کو دکھانے کے ساتھ۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، آسمانوں کو اور آسمان میں بکھری ہوئی ساری مخلوقات کو، چاند اور سورج کی دنیا کو، ستاروں کی کہکشاں کو بس پیدا کیا، اور زمین کو پیدا کیا، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رعنائیاں پیدا کی وہ تم دیکھتے ہو، ساری تعریف اس خدا کی ہے۔ یہاں سے شروع ہوا اور اب تک کی جو آیتیں تھیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندہ اس عبد اور معبود کے رشتے کی وضاحت پر مشتمل تھی۔ انسان اور اس کے خدا کا رشتہ کیا ہے، عبد اور معبود کا رشتہ کیا ہے، انسان اور اس کے مالک اور اس کے خالق کے درمیان عبدیت اور عبادت کا کون سا رشتہ ہونا چاہیے۔ اب جب اس کی وضاحت کی گئی قرآن میں تو نکل کر آیا کہ بندہ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے عبدیت کا، خضوع کا، خشوع کا، رغبت کا، خوف کا، انابت کا، تذلل کا، اطاعت کا، عبودیت کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی جب قرآن نے تشریح کی تو بتایا وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ حمید ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ انعامات کرنے والا ہے، وہ سخی ہے، وہ جواد ہے۔ ان سب چیزوں سے مل کر قرآن اسلام اور قرآن کی وہ اولین اور اساسی تعلیم وجود میں آتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں توحید کی تعلیم۔ اگر کسی شخص نے سمجھا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا استحضار اس کے دل میں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم مان کر پوجتا اور عبادت کرتا نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی صفت جبار کا احساس اس کے دل میں نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی صفت جود و سخا کا استحضار اس کے دل میں نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا وہ تعلق نہیں ہے جو توکل کا، انابت کا، خشوع کا، صبر و رضا کا، تو اس کا مطلب یہ توحید کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ صرف اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہ کرنے سے توحید کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اور اسلام کا اساسی جو مطالبہ اور اولین جو دعوت کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ والا تعلق قائم ہو، اور یہ والا تعلق جب قائم ہوتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی شخص نے اس تعلیم کو پورے طور پر اپنے اندر اتار لیا، بلکہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ بندہ ترقی کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور موت تک وہ چاہے کتنے بھی مراتب طے کر لے اور جتنی بھی منزلیں طے کر لے، پڑاؤ نہیں آتا، ٹھکانہ نہیں آتا۔ اس مضمون کو اب تک کے آیتوں میں بیان کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کے بعد اور مشرکین کو للکار لگانے کے بعد کہ تمہارے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں، خدا کی پچھلی کتابیں گواہ ہیں، اس کے پچھلے رسول گواہ ہیں، ہر انسان کے سینے کے اندر جو دل اللہ نے بنایا ہے وہ گواہ ہے، ہر انسان کی فطرت گواہ ہے کہ اکیلا اللہ عبادت کے لائق اور الہ اور بننے کے لائق ہے۔ اس کے بعد آج کی آیتیں آتی ہیں، اور یہ آیتیں دراصل انذار کی آیتیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو لوگ نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت سامنے آ گئی، قرآن کا پیغام سامنے آ گیا انسانوں کے سامنے کہ لوگوں دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ صرف یہی ہے کہ انسان اپنے مالک اور پیدا کرنے والے کو پہچانے اور اس کا حق ادا کرے، اور اس بات کو جانے کہ اس نے اس کو کیوں پیدا کیا اور اس کے لیے زندگی میں کیا مقصد وجود ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو رہنمائی بھیجی وہ اس کو تسلیم کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ جب یہ راستہ سامنے آ گیا اور یہ پیغام سامنے آ گیا تو جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، اب ان سے خطاب شروع ہوتا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار اور ڈراوا شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نہ ماننے والوں کے لیے
کیسا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ان سب کو، ان کے سارے گروہوں کو جمع کریں گے، سب کھینچ کے لائے جائیں گے، کوئی بچ نہیں پائے گا. پھر شرک کرنے والوں سے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے یا اللہ کے علاوہ وہ خود اپنی خدائی کے دعوے دار تھے. قرآن مجید میں اس شرک کا بھی ذکر کیا ہے. ایک شرک جو عام طور پر دنیا کی قومیں کرتی ہیں وہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتی ہے، وہ دوسروں کو اپنا مالک سمجھتی ہے. مثلا ہندوستان کے مشرکین کے اپنے خدا ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا ہے. ان کے علاوہ ایک اور شرک قرآن نے ذکر کیا ہے. اس شرک کو شرک کے مذہب کے طور پر دنیا کی قومیں نہیں جانتی. وہ شرک یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو خدا بنا لے. انسان اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو خدا بنا لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے اور اللہ تعالیٰ کے رب الارباب ہونے اور اللہ تعالیٰ کے انسان کے معبود ہونے سے وہ منکر ہو جائے. اگر کوئی انسان یہ کہنے لگے یا اس کا دل کا خیال اور زندگی گزارنے کا اس کا مسلک اور طریقہ یہ ہو جائے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے جو مجھے حکم دے، میں اپنی مرضی کا مالک خود ہوں. اور اس وقت کے دنیا کے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کی گمراہی اور ان کا شرک یہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور اس کی حاکمانہ اور آمرانہ حیثیت اور اس کی معبودانہ حیثیت کے منکر ہیں. ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، انسان آزاد ہے. یہ آزادی کا جو فلسفہ مغربی تہذیب کے زیر سایہ دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، یہ ایک حد تک پہنچنے کے بعد شرک کے درجے تک پہنچتا ہے. اور افسوس کہ مسلمان بھی اس کو نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر شرک ملا ہوا ہے. یہ تصور کہ انسان آزاد ہے جو چاہے کرے، تصور شرک ہے. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا مالک اور معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا، وہ بھی تو مشرک ہے. جن قوموں نے یہ فلسفہ حیات ایجاد کیا کہ انسان آزاد ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، یہ شرک ہے. اور پھر اس کی بنیاد پر جو نظام سیاست بنا، جو نظام قانون سازی بنا، وہ سب شرک آمیز. اس کی تفصیلات اگر بیان کی جائیں تو یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت جو شرک کی جڑیں اندر نظام زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ معاشیات میں بھی گھس گئی ہیں، وہ سیاسیات میں بھی گھس گئی ہیں، وہ پارلیمنٹری نظام کے اندر بھی گھسی ہوئی ہیں، وہ جمہوریت کے فلسفے کے اندر بھی گھسی ہوئی ہیں. اور اسلام اس توحید کا داعی ہے جس میں خدا کو مالک و مختار مانا جائے اور انسان کو عبد مانا جائے. جب عبدیت کا خیال ہوگا کہ انسان عبد ہے تو آزادی تھا. پھر آزادی کس بات کی؟ جو مالک کا حکم ہے وہ غلام کو ماننا ہے، یہ ہے عبودیت اللہ تعالیٰ کی. اور جس عقیدے اور جس اصول سے جو اصول ٹکرائے اس میں شرک ہے. جو اصول آزادی کا، جو اصول قانون سازی کا، جو اصول دنیا میں زندگی گزارنے کا اس عقیدے سے ٹکرائے کہ انسان اللہ کا عبد ہے اور اس کو اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، اس اصول سے اور اس عقیدے سے جو اصول ٹکرائے وہ شرک ہے. تو ہم اس دن سارے مشرکین کو جمع کر لیں گے اور اس دن ان سارے مشرکین سے، چاہے وہ آرتھوڈاکس قسم کے مشرکین ہوں، روایتی ٹریڈیشنلسٹ مشرکین ہوں، بتوں کی پوجا کرنے والے، چاہے وہ ماڈرن مشرکین اور جدید قسم کے مشرکین ہوں جو بتوں کی پوجا نہ کرتے ہوں، اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، وطن کی پوجا کرتے ہیں، ان سب کو جمع کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے وہ تمہارے شریک، وہ معبود کہاں ہیں، ذرا بلاؤ، جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ تمہارے شریک ہیں. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
پھر اس کے بعد جب ان سے یہ مطالبہ ہوگا کہ اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو بلاؤ، آج وہ تمہاری مدد کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج یہ مشرکین بڑی طاقت اور زور اور ظلم اور جبروت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس دن ان کا ظلم سب ہوا ہو جائے گا، اس دن کچھ نہیں بچے گا ان کا ظلم اور طاقت. آج تو یہ حق کی دعوت کے مقابلے میں طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنے مخالفین کو سخت سزائیں دے رہے ہیں. اس دن ان کا یہ ظلم ختم ہو جائے گا اور بس یہی گہار لگاتے بنے گی، یہی آواز، یہی بات کہتے بنے گی کہ اس دن وہ جھوٹ یہ کہنے لگیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے اللہ. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. اس دن اتنے کمزور ہوں گے یہ کہ یہ تک نہیں کہہ پائیں گے کہ ہاں ہم شرک کرتے تھے. آج ان کے ظلم کا یہ حال ہے، اس دن اتنے کمزور ہوں گے کہ جھوٹ بولتے ہی بنے گا اور کہیں گے نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم. دیکھو کیسا اپنے اوپر جھوٹ گڑھا انہوں نے، اپنے بارے میں بھی جھوٹ بولا. وضل عنہم ما كانوا یفترون. اور وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے وہ سب غائب ہو جائے گا. کوئی اس دن نہیں آئے گا، ان کا کوئی معبود اس دن ان کی مدد کو نہیں آئے گا، سب کھو جائیں گے. ومنهم من يستمع إليك. اے محمد، اے مسلمانوں، ان مشرکین میں بہت سے ایسے ہیں جو بظاہر تو بہت غور سے تمہاری بات سنتے ہیں، بہت سنجیدگی سے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی چھپی ہوئی نیتوں حق کو جانتا ہے. اسلام کے مخالفین میں اور اسلام قبول نہ کرنے والوں میں ایک تعداد تو وہ تھی اور ہوتی ہے جو علانیہ مخالف ہوتی ہے، دھرم ہوتی ہے، ضدی ہوتی ہے، سرکش ہوتی ہے. ہم نہیں سنیں گے، اسلام کی علانیہ مخالفت کرتے ہیں. ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو بظاہر بڑے پولائٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بظاہر تو وہ اپنی نیوٹرلٹی اور اپنی غیر جانبداری کا اظہار کرتے ہیں، اور جب مسلمان اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو بظاہر تو غور سے سنتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نیک نیتی اور نیک جذبے کے ساتھ. لیکن یہ سب کچھ اوپر کی پالش ہوتی ہے، اندر سے انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ قبول نہیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے اور بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوا کیے ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اندر سے بھی طے کیا ہوتا ہے کہ ان کو غور ہی نہیں کرنا، وہ اپنے مذہب اور اپنے طریقے پہ پورے طور پر جمنے کا فیصلہ کیے ہوتے ہیں. لیکن ایک اچھے اخلاق کے جسر کے طور پر اور ایک ذرا سا زیادہ مہذب اور سلیقہ مند ہونے کے طور پر وہ سنجیدگی کے ساتھ باتوں کو سننے کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس زمانے میں جیتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں علانیہ اور سرکشی کے ساتھ تکذیب کرنے والے کم اور بہت خوبصورت طریقے پر ایک ڈائلاگ کے نام لے کر اسلام کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. ومنهم من يستمع إليك. حق کے داعی جب دعوت دیں تو بظاہر تو وہ بہت سنجیدگی سے سنتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اندر سے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو اب کچھ نہیں بدلنا. ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. جو انسان حق کی طلب میں سچا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کے دل پر وہ پردے ڈال دیا کرتا ہے، اس کے کانوں میں ڈانٹ ٹھوس دیا کرتا ہے، پھر اس کو حق سمجھ میں بھی نہیں آتا. یہ خاص قرآن مجید کا مضمون ہے اور قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو سچے دل کے ساتھ ہدایت کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. اور جہاں انسان نے یہ غلطی کی کہ اپنے تعصب کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے یا اپنے قومی جذبات کی وجہ سے یا مسلمانوں اور کی دشمنی میں اس نے جہاں تعصب کی وجہ سے یہ سوچا
کہ مجھے تو اپنی ہی بات کو باقی رکھنا ہے اور اسلام کی مخالفت ہی کرنی ہے. جہاں حق کو قبول کرنے میں اس نے ان جذبات کو آنے دیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ اس کے لیے حق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں عام طور پر. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر حق کی دعوت کو جھٹلائے گا اور اس کو قبول نہیں کرے گا اپنے جذبات کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دے گا, اس کے دل پہ مہر لگا دے گا اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو گمراہ کرے گا. خود اللہ فرماتا پھر میں اس کو گمراہ کر رہا ہوں اور حرام کر دیتا ہوں اس کے اوپر حق کو قبول کرنا. بہت ڈرنے کی بات ہے حق کی. ہم سب زندگی کے مختلف موڑوں پر اس امتحان سے گزرتے ہیں. ہم سب زندگی کے مختلف موڑوں پر اس امتحان سے گزرتے ہیں کہ ایک طرف حق کی بات ہوتی ہے اور ایک طرف اپنی اڑ اور پچ ہوتی ہے, اپنی ضد اور اپنی انا کا مسئلہ ہوتا ہے. زندگی کے مختلف موڑوں پر الگ الگ لیول کا یہ امتحان ہوتا ہے. کفار کے سامنے یہ امتحان آتا ہے اسلام اور کفر کی دعوت کی شکل میں, اور ہم لوگوں کے سامنے اس سے نیچے کے لیول پر یہ امتحان آتا ہے. اگر انسان اس موقع پر سچے جذبے کے ساتھ, دل کی صفائی کے ساتھ حق کو قبول کر لیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور ایسے موقعوں پر اگر انسان حق کو قبول نہیں کرتا, جان بوجھ کر کوئی غلط بات اپنی منواتا ہے اور کہتا رہتا ہے اور غلط موقف پر قائم رہتا ہے, غلط طریقے پر قائم رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرا ایک قانون یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر میں دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں, یعنی قبول حق کی صلاحیت ان کے دلوں میں سے ختم ہو جاتی ہے. اس بات کو قرآن کہیں کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دل سخت بنا دیے ہیں, کہیں قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ لٹکا دیا ہے, کہیں قرآن کہتا ہے ہم نے کان میں ڈانٹ ٹھوس دی ہے, کہیں قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ بہرے ہو گئے, حق کی دعوت ان کو سنائی ہی نہیں دیتی, یعنی وہ قبول کرنے سے پھر عاجز آ جاتے ہیں. اس لیے اس سے بہت ڈرنا چاہیے. انسان ایک مرتبہ شروع میں تو یہ غلطی کرتا ہے کہ جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سے قبول حق کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے. وہ اپنے جذبات میں اندھا ہو جاتا ہے, وہ اپنی ضد میں اندھا ہو جاتا ہے, وہ اپنی سرکشی میں اندھا ہو جاتا ہے, پھر اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا, وہ تو پھر اسی حال میں مبتلا رہتا ہے. قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ دنیا میں حق کے منکروں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, دنیا میں کفار کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, قرآن مجید یہ کہتا ہے ان کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا ہے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب الكافرين. شروع میں جو انہوں نے تکذیب کی اور حق کو جھٹلایا, اس لیے ان کی لیڈرشپ کا نقصان ہوتا ہے حق کو قبول کرنے اور اسلام کو قبول کرنے میں. ان کی لیڈرشپ کا نقصان ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ شروع سے تکذیب حق کو جھٹلانے کا رویہ اپناتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا کرتا ہے اور ان کے اوپر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ رہیں گے دنیا میں شیطان کے ایجنٹ بن کر رہیں گے اور دنیا میں فساد پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ بڑی سنجیدگی سے آپ کی بات سنتے ہیں, حالانکہ حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں, اب ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی حق کی دعوت, اور ان کی کان میں بوجھ ڈال دیے ہیں, اب ان کو حق کی دعوت سنائی نہیں دے گی. یعنی سنائی ظاہری طور پر تو سنائی دے گی, لیکن سننے سے جو اصل فائدہ ہوتا ہے کہ انسان حق قبول کرے, غلط چیز کو چھوڑے, یہ فائدہ ان کے سننے سے نہیں نکلنے والا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اب اگر یہ ساری نشانیاں حق کی دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. ان لوگوں کے لیے کیا یہ نشانیاں کم ہیں کہ جب صبح کو اٹھتے ہیں تو اللہ کا سورج ان کے اوپر ذوقشاں ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ربوبیت یہ نشانی کم؟ جس زمین پہ چلتے ہیں کیا اس کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی معبودیت کی گواہی نہیں دیتا؟
جس کائنات میں رہتے ہیں کیا وہ پوری کھلی ہوئی کتاب نہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو کتاب اتاری، کیا وہ کتاب اگر اس میں غور کیا جائے تو وہ واضح طور پر حق کی کھلی ہوئی دعوت اور گواہی نہیں؟ کیا اس میں کوئی شبہ موجود؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کے اوپر ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کی ظلم پسندی کی وجہ سے، ان کی ضد اور عناد کے رویے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، یہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اب یہ جب آتے ہیں، یہ جب مباحثہ کرنے کے لیے مسلمان تمہارے ساتھ آتے ہیں تو بجائے اس کے حق کی دعوت پر غور کریں، اس کو پروپیگنڈے اور جھوٹے الزامات سے اڑانا چاہتے ہیں۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ تو کوئی بات نہیں، ہمیشہ سے لوگ اسی قسم کی فضول باتیں کرتے آئے، بجائے اس کے کہ سنجیدگی کے ساتھ حق کی دعوت پر غور کریں، لوگوں کو غور کرنے دیں، جھوٹے نعروں اور لقبوں کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو حق کی دعوت سے غافل رکھیں۔ کہتے ہیں ارے یہ تو پرانے لوگوں کی پرانی سرانی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت کا تو کوئی ذرہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف خوف کا یہ حال ہے، اسلام کی دعوت سے ایک طرف تو بہت اس طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں جیسے اس میں کوئی وزن ہی نہیں، بے حقیقت چیز، بالکل بے دلیل باتیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ اور دوسری طرف خوف کا یہ عالم ہے کہ خود بھی دور دور رہنا چاہتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ قریب مت جانا۔ اولین اسلام کے مخالفوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اسلام کے مخالفوں کا حال اور اس وقت کا حال بالکل ایک ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل بے دلیل باتیں ہیں، ہوائی باتیں ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں ہے، اس دعوت کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر لوگوں کو روکتے کیوں اور خود کیوں بچتے ہو؟ خوف کا یہ عالم ہے کہ خود بھی بچنا چاہتے ہیں، پاس نہیں آنا چاہتے، اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں سنو مت، اور اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ حق کی دعوت لوگوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ان کا یہ مکر، ان کی یہ سرکشی، ان کی یہ نافرمانی، اس سب کا انجام بس یہی نکلنا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، انجانے میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے لوگو، اے محمد کاش تم دیکھو، اے محمد کاش تم دیکھو جب سارے مجرموں کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے۔ کاش تم دیکھو اے محمد جب سارے مجرموں کو اور اللہ کے دشمنوں کو اور نافرمانوں کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے۔ اس وقت یہ دہائی دیں گے اور کہیں گے کاش ہمیں لوٹا دیا جاتا، دنیا میں ایک مرتبہ پھر موقع دے دیا جاتا، سارے مجرموں کو، سارے اللہ کے دشمنوں کو، سارے گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس وقت بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اور دے دیا جاتا، کاش ہمیں لوٹا دیا جاتا، اور پھر ہم اللہ کے حکموں کو نہ جھٹلاتے اور ہم سچے پکے ایمان والے بن جاتے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ان کے دل کے چھپے بھید اس دن عیاں کر دیے جائیں۔ اس دن انسانوں کے دلوں کے چھپے ہوئے بھید کھول دیے جائیں گے، کچھ نہیں چھپا رہے گا۔ ایک بڑے بزرگ اور محدث محمد ابن المنکدر گزرے ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت گھر والوں نے دیکھا کہ کھٹی بندی ہوئی ہے، روئے جا رہے ہیں، کسی طریقے سے
افاقہ نہیں ہوتا، گھر والوں والے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا بات ہوئی، تو اس حال میں نہیں کچھ بتا سکے، بس چھگی بندی ہوئی ہے اور رونے سے برا حال ہو رہا ہے۔ اسی شہر میں ایک دوسرے بڑے عالم ان کے ہماسل تھے، بڑے محدث ابو حاتم، ان کو بلایا گیا، وہ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ شیخ کیا بات ہے، کیوں اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی مشکل سے بس اتنا بتایا کہ آج میں نے یہ آیت پڑھی، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اور یہ آیت پڑھی وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن لوگوں کو سامنے، اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہو جائے گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے وہ نظر آئے گا اور وہ ظاہر ہوگا جس کو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ آیت پڑھی تو بس اس کے بعد سے میرا حال غیر ہو رہا ہے۔ یہ بات سنی تو شیخ ابو حازم جو بڑے محدث دوسرے آئے تھے اور بلا کے لائے گئے تھے، خود ان کا بھی برا حال ہو گیا، روتے روتے۔ اب دونوں بیٹھے رو رہے ہیں، گھر والوں نے کہا ہم نے تو آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ ان کو کچھ اتفاقہ ہو جائے، کچھ تسلی ہو جائے، تو آپ نے اور رونا شروع کر دیا، آپ تو اور زیادہ یہ رو رہے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا حال، اس کا سبق کہ اگر دل زندہ ہوں تو انسانوں کے دل واقعتاً پسیج جائیں خوف کے مارے، کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی بھید دل کا بھید نہیں رہے گا، کوئی بھید دل کا بھید نہیں رہے گا۔ وَبَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، آج سے پہلے جو بہت سی چیزیں چھپائے پھرتے تھے آج سب کھول دی جائیں گی، اور اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ اگر یہ تو اتنے بد باطن ہیں اور دل کے اتنے خراب ہیں کہ اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے گا تو یہ پھر وہی سب کچھ کریں گے، وہی گناہ کریں گے جو یہ پہلے کرتے آئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر لوٹایا جائے گا تو ایمان والی زندگی گزاریں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، مزے کر لو، اس دنیا کے بعد پھر دوبارہ کون سی زندگی آنی ہے؟ کون دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ کون دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ دنیا کی زندگی، اس کے علاوہ اور کون سی زندگی ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش دیکھو اس وقت کو، کاش تمہارے سامنے وہ منظر آئے جب ان کو کھڑا کر دیا جائے گا اپنے رب کے سامنے، کاش تمہارے سامنے وہ منظر آئے جب ان سب کو اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا اپنے رب کے سامنے، اور اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا آخرت کا دن اور قیامت کا دن حق ثابت ہوا یا نہیں؟ آج تم نے دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد کی دوسری زندگی وجود میں آئی یا نہیں؟ قالوا بلا وربنا، اس دن کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب آپ کی ذات کی قسم، سب حق ثابت ہوا۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تو آج تم جو حق کا انکار کرتے تھے اس کے بدلے میں آج عذاب چکھو۔ اس دن یہ ان سے کہہ دیا جائے گا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ بڑے گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کے دن کا انکار کیا، وہ لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ مرنے کے بعد سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ بڑے گھاٹے میں رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ بڑے گھاٹے میں رہے۔ دنیا میں چاہے ان کو کتنی بھی ترقیاں مل جائیں، دنیا میں چاہے وہ جتنا پھلے پھولیں، لیکن اس کے باوجود وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ افسوس، قرآن نے یہ باتیں تو کفار اور نہ ماننے والوں اور مشرکین کو مخاطب کر کے کہیں کہ ان لوگوں نے گھاٹا اٹھایا، وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے خود ہم لوگوں کا دل کا حال یہ ہے کہ دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے
کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے گھاٹے میں ہیں، دل یہ ماننے کو تیار نہیں۔ دلوں کا حال ہم لوگوں کا یہ ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی چمک دمک جس کے پاس ہے اس کے بارے میں دل کے اندر بیٹھا ہوا خیال یہی ہے کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حال یہی ہے، دنیا سے مرعوبیت، مال سے مرعوبیت، دنیا کی چمک دمک سے مرعوبیت کا حال یہ ہے کہ اللہ جو وہ نافرمان بندے جن کی زندگی پوری کی پوری فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دوری کا حال ان پر طاری ہے، ان کے بارے میں بھی دل کے اندر یہ خیال نہیں ہے کہ یہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ دلوں کا حال یہ ہے کہ ہم ان کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، رشک سے بھری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ واہ کیا شاندار زندگی ہے فلاں کی اور فلاں کی، اور کیسی ترقی پائی فلاں قوم نے اور فلاں قوم نے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ویسے بن جائیں۔ یعنی مسلمانوں کی کہ فساد ذوق کا حال یہ ہے، اور مسلمانوں کے فساد نظر کا حال یہ ہے کہ وہ بھی اپنی قومی ترقی کا جو پیمانہ اپنے سامنے نصب کرتے ہیں اور جو اپنے سامنے گول بناتے ہیں اور اہداف طے کرتے ہیں، مسلم ممالک بھی، مسلم قومیں بھی، وہی ہوتا ہے، وہی ترقی ان کی بھی مطمح نظر ہے جو برطانیہ اور امریکہ کی ترقی ہے، اسی کو وہ اپنا مقصد بناتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال تو بچا ہی نہیں کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ اور وہ قومیں جنہوں نے آخرت پر ایمان نہیں رکھا، جنہوں نے آخرت دکھی زندگی نہیں گزاری، وہ خسارے میں گھاٹے میں ہیں۔ یہ خیال تو مسلمانوں کے اندر ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ ایمان کے فائدے میں وہ ہے جس نے اپنی آخرت اچھی کر لی، یہ ایمان مسلمانوں کے اندر نہیں۔ اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو روزہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کا دین ان کے روزے اور نماز کی حد تک ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر بھی وہی شوق بسے ہوئے ہیں۔ ان کا حال بھی یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ترقیاں نصیب فرمائی ہیں، جب وہ سامنے آتے ہیں تو دل کے اندر یہ خیال آتا ہی نہیں کہ ان کے پاس دنیا کی چمک دمک تو ضرور ہے، لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے بہت گھاٹے میں ہے۔ جہاں مال دیکھا دل بس پگھلنے لگا، جہاں دولت کی ریل فیل دیکھی دل میں خواب جاگنے لگے، دل کے اندر یہ خیال کہ ہم بھی کاش ایسے ہوتے۔ ان نیک اور دیندار سمجھے جانے والے لوگوں نے بھی اپنی اولاد کے لیے جو مستقبل کا نقشہ بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسی ترقی کا ہے جس ترقی کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ یہ ایمان نہیں ہے، اور یہ اگر ایمان ہے تو اتنے کمزور درجے کا ایمان ہے کہ اس کے اندر یہ یقین نہیں بیٹھا ہوا کہ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ دنیا میں بھاگا پھرنا اور دنیا میں اچھل کود مچانا ان کفار کا یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ دنیا میں ان کی جو ترقیوں کی خون گھن گرج سنائی دے رہی چند دنوں کی، متاع قلیل بہت تھوڑے سے مزے کا سامان ہے، اس کے بعد ہمیشہ کا عذاب۔ یہ یقین نہیں بچا، یہ یقین نہیں بچا، اور یہ یقین ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایمان دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کا جو نقشہ انسان بناتا ہے، اپنی اولاد کی زندگی کا جو مطمح نظر بناتا ہے، وہ کفار کے مطمح نظر اور ان کی ترقی کی اسکیموں سے الگ ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ یقین ہوتا تو ان کی قومی ترقیوں کا جو پیمانے ہوتے وہ الگ ہوتے، ان کے ملکوں کا نصب العین الگ ہوتا، ان کا تہذیبی نقطۂ نظر الگ ہوتا، اور کیا ہوتا۔ مگر افسوس ایمان اس درجے کا تو ہم لوگوں کے اندر ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے اندر، کہ ان کو دنیا کی ترقی حقیر نظر آئے اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ کے اللہ کی ملاقات پر اس کے ساتھ یقین نہیں ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ بڑے گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کے دن پر یقین نہیں رکھا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها، یہاں تک کہ جب اچانک
قیامت آ جائے گی تو اس دن وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس، جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھا انہوں نے بڑا گھاٹا اٹھایا۔ جب اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہم نے کیسا اپنے ساتھ ظلم کیا اور کیسی کوتاہی کی، اور اس دن ان کے سارے گناہوں کا بوجھ ان کی کمر پر لدا ہوا ہوگا۔ ارے بڑا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے پھر رہے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، قیامت کے دن وہ جو بوجھ اٹھائے پھر رہے ہوں گے بڑا برا بوجھ ہوگا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولهو، اے لوگوں حقیقت جان لو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کھیل تماشا ہے۔ اس میں جو تم کو اچھا لگتا ہے اور جو مزہ آتا ہے وہ اسی طرح کا مزہ ہے۔ بڑا عجیب، بڑی حقیقت پر مبنی یہ تعبیر ہے۔ اس میں جیسا تم کو مزہ آتا ہے وہ اسی طرح کا مزہ ہے جیسا مزہ بچوں کو کھیل میں آتا ہے۔ چھوٹے بچے مٹی کے گھروندے بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، اور جب ان سے ان کے گھر والے کہیں، ان کی ساری خوشیوں کا خزانہ یہ ہوتا ہے ان کے مٹی کے گھروندے بنتے رہیں اور وہ اس میں کھیلتے رہیں، گڑیا گڈے کا کھیل کھیلتے رہیں، بڑا مزہ آتا رہتا ہے۔ حالانکہ زندگی کی تلخ حقیقتیں اگر ان کو معلوم ہو تو ان کو گڑیا گڈے کے کھیل میں مزہ نہ آئے۔ بالکل یہی مثال ہے بڑوں کے کھیلوں کی۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کا کھیل، اس کا تماشا گڑیا گڈے کا کھیل، مٹی کے گھروندے اور گیمز وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب زندگی کی تلخ حقیقتیں سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں جن چیزوں سے دل بہلا کرتے تھے تو بالکل دھوکے کی چیزیں تھیں، وہ دل بہلانے کی چیزیں نہیں تھیں۔ دل بہلانے کی چیزیں کچھ اور ہونی چاہیے، مگر جب تک بچپن کی عمر ہوتی ہے انہی چیزوں سے دل بہلتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور جن چیزوں سے مزے لیتا ہے، شاندار گھر ہے، شاندار سواری ہے، بہترین کاروبار ہے، اچھی غذائیں ہیں، جن چیزوں سے انسان کا دل بہلتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، جب آنکھ بند ہوگی اور ہمیشہ والی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جن چیزوں سے ہم مزے لیتے تھے وہ ویسے ہی بے حقیقت چیزیں تھیں، جیسے کہ بچے گڑیا گڈوں کو کے کھیل سے مزے لیا کرتے تھے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ بالکل بے حقیقت چیزیں تھیں، ان سے دل بہلانے والا اور ان میں دل لگانے والا نہیں تھا، اور اس دن پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی پر ایک وقت آتا ہے، انسان کی زندگی کا ایک وقت ایسا تھا جب ماں کے پیٹ میں تھا۔ اگر کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ اس ماں کے پیٹ کے بچے سے کچھ بات کی جا سکے اور باہر کے لوگ اس ماں کے پیٹ کے بچے سے پوچھیں کہ کیا حال ہے تو کہے گا بہت اچھا ہوں، کہاں رہ رہے ہو؟ کہ میری اپنی ایک دنیا ہے، میں اس میں رہتا ہوں۔ اب اس سے اگر باہر کے لوگ کہیں اور کہ اے بچے تو چند دن کے لیے اس جگہ ہے، تو اس جگہ جس جگہ رہ رہا ہے یہ بس چند دن کے لیے رہ رہا ہے، اس کے بعد تجھ کو اس دنیا سے نکل کر باہر کی دنیا میں آنا ہے جس میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جس میں ریلیں دوڑتی ہیں، جس میں ہوائی جہاز اڑتے ہیں، جس میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ تو بچہ کچھ نہیں سمجھتا ہے، کیا باتیں کہیں، مجھے تو یہی دنیا بہت بڑی لگ رہی ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو وہاں سے نکل کر باہر نہیں آنا ہے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے بالکل اسی طریقے سے ہم لوگ اس دنیا میں ہیں جو بہت مختصر ہے اس دنیا کے مقابلے میں جہاں ہمیں جانا ہے۔ جس طریقے سے بچے کی دنیا بڑی مختصر تھی اس دنیا کے مقابلے میں جہاں وہ وہاں سے نکل کر آیا، اسی طریقے سے اس دنیا سے ہم بہت مختصر دنیا سے ایک بہت بڑی دنیا کی طرف نکل کر جانے والے ہیں۔ اور وہاں بھی جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ باہر کی دنیا کتنی بڑی ہے،
اسی طریقے سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ اور اس کے سچے رسولوں نے جو کچھ بتایا وہ بالکل برحق ہے، اور واقعہ اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی جن چیزوں میں ہمیں مزہ آتا ہے ان کی حقیقت بچوں کے گھروندوں اور گڑیا گڈے کے کھیل سے زیادہ کچھ نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی والی زندگی گزاریں۔ افلا تعقلون، کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ کیسی شفقت بھری، کیسا شفقت بھرا انداز ہے قرآن کا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر یقیناً بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والی زندگی گزاریں۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ اللہ کرے ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والی زندگی گزاریں۔ اب تقوی والی زندگی گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تقوی والی زندگی گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک عام انسان اپنی زندگی کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہوئے، زندگی کے سارے مشغلے انجام دیتے ہوئے تقوی والی اعلیٰ درجے کے تقوی والی زندگی گزار سکتا ہے۔ تقوی کا حاصل یہ ہے کہ یہ طے کر لے انسان کہ جانتے بوجھتے اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹے گا، جانتے بوجھتے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑوں گا، بس یہ تقوی ہے۔ اتنا سا فیصلہ کرنا ہے کہ جان بوجھ کر اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑوں، اور یہ بہت اونچا مقام ہے۔ ہر گناہ ناپاکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کے پاس تو ناپاک چیز جا ہی نہیں سکتی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، گناہ کی ناپاکی انسان کے اندر ہوگی تو اس کی عبادات اور اس کی نیک اعمال میں بھی اس کی ناپاکیاں لگتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیک اعمال کی قبولیت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کوشش کرے انسان کہ میرے اندر گناہوں کی کوئی ناپاکی نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے رحیم و کریم ہیں، اس کے بعد بھی اگر گناہ ہو جائے اور اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ جائے تو انسان توبہ کر لے، ارادہ کر لے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، یقینی وعدہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس وعدے میں کوئی شبہ نہیں۔ انسان پہلے یہ فیصلہ کرے کہ جیتے جاگتے جان بوجھ کر اللہ کا کوئی حکم ہم سے نہیں ٹوٹے گا، پہلے تو یہ ارادہ کر لے، اور اس کے بعد پھر اگر گناہ ہو بھی جائے، نفس کے تقاضے سے، ماحول کی برائی سے، شیطان کے وسوسے سے، ہم سب کمزور ہیں، پھسل جاتا ہے قدم۔ اگر ہو جائے گناہ تو توبہ کر لے، ارادہ کر لے اب گناہ نہیں کروں گا، شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے، انشاءاللہ یقینی وعدہ ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو معاف نہ ہو، یقینی وعدہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہی ہے تقوی والی زندگی، یہی ہے تقوی والی زندگی۔ لیکن ارادے کے بغیر یہ زندگی نہیں ملے گی۔ کوئی شخص چاہے کہ میں پختہ ارادہ نہ کروں اور میرے اندر تقوی آ جائے، قیامت تک نہیں آتی۔ ارادہ کرے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کا نقشہ بدلے۔ ہم لوگوں نے زندگی کا نقشہ گناہوں والا بنایا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی گناہ ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے معمول گناہ کا بنا لینا۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے گناہ کا معمول ہونا۔ جماعت چھوٹتی ہے تو چھوٹتی، زکوٰۃ نہیں دیتے تو نہیں دیتے، فلاں گناہ کے عادی ہے تو ناجائز تصویریں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، معمول ہے روزانہ کا کہ صاحب فجر کی نماز جماعت میں نہیں پڑھتی نا، معمول ہے روزانہ کا کہ فلاں وقت ناجائز چیزیں دیکھنی ہے، گناہ۔ یہ گناہوں بھری زندگی سے کب توبہ؟ کتنے دن باقی بچے ہیں اب توبہ؟ کچھ پتا نہ مجھے پتا، نہ آپ کو پتا، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کتنے دن بچے ہیں۔
اور تقوی والی زندگی یہی ہے کہ انسان یہ کرے اپنی زندگی سے گناہوں کو خارج کرے، اپنی زندگی سے گناہوں کو خارج کرے، تقوی والی زندگی ہے۔ اور وہ شخص ہی کامیاب ہے، وہ شخص ہی کامیاب ہے جو اپنی اصلاح کر لے اور تقوی والی زندگی گزارے۔ اور وہ شخص بالکل ناکام ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن جائے، جو بے تقوی والی زندگی گزارے۔ بالکل سیدھا سیدھا کیلکولیشن ہے، اس میں کوئی مشکل مسئلہ نہیں کہ اگر ہم بہت ترقیاں حاصل کر کے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ بھی بن جائیں اور دنیا کے سب سے بڑے دولت مند بھی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ جسم کے اعتبار سے یہ بھی ہم پر احسان کر دے کہ کوئی مرض نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو۔ اب تو دنیا میں آج تک ایسا انسان پیدا نہیں ہوا ہے، یہ چیز تو صرف جنت میں ہونی ہے۔ غم اور تکلیف سے انسان کو نجات مل جائے دنیا میں ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے دنیا کے بارے میں یہ اس کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غم سے انسان کو دنیا میں نجات مل جائے۔ لیکن مان لیجیے کہ اس دنیا میں ہم کو کوئی تکلیف نہ ہو، دنیا کے سب سے بڑے دولت مند، دنیا کے سب سے بڑے دولت مند آدمی ہم ہوں، دنیا کے سب سے پاورفل آدمی ہم ہوں، سب سے بڑا عہدہ ہمیں ملا ہو، سب سے زیادہ عزت ہماری ہوتی، تب بھی یہ زندگی کتنے دن کی؟ اس حال میں کتنے دن رہ لے گا آدمی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال؟ 60-70 سال تو بہت اچھے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد کی زندگی 70,000 سال نہیں، 70 لاکھ سال نہیں، 70 کروڑ سال نہیں، ہمیشہ کی وہ خراب ہو گئی۔ تو یہ سب کتنے گھاٹے میں ہوا؟ 70 سال تو بہت اچھے گزرے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ عذاب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی، یہ سب گھاٹے میں۔ اور ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیفیں بھی اگر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ لیکن اگر کچھ تکلیفیں بھی ہیں، پریشانی بھی ہیں 70 سال، اور ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی محبتیں اور اس کی عطا اور بخشش، خوش قسمت ہی خوش قسمت ہے۔ رشک کے قابل وہ نہیں ہے جس کو دنیا کا عیش ملا ہوا ہے، رشک کے قابل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق بنا دے تو واقعہ یہ ہے کہ بڑا مزہ دنیا کا بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب تقوی والے بھی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، اب تک جو زندگی گزری، اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آج آپ کے گھر میں حاضر ہو کر اب تک کی زندگی کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ اب گناہ نہیں کریں گے، توبہ کرتے ہیں اللہ اب گناہ نہیں کریں گے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ زندگی کے جو دن بچے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کتنے بچے ہیں، کم بچے ہیں یا زیادہ بچے ہیں، اے اللہ اس زندگی کو تقوی والی زندگی بنا دیجیے۔ اے اللہ تقوی والی زندگی بنا دیجیے۔ اے اللہ تقوی والی زندگی بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، یقین دے دیجیے، توکل دے دیجیے۔ اے اللہ توکل عطا فرما دیجیے۔